اللہ کی معرفت کی راہ جو انسان طے کرتا ہے اپنے دل کے ذریعے، دل پورا وجود ہے، دل کا ایک سر ہے، دل کی ایک آنکھیں ہیں، یہ دل پورا وجود ہے۔ اس وجود کے پاؤں میں کانٹا جو چبھتا ہے، جو اس راہ کو، اللہ کی معرفت کی راہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ میں ہے، میری ہستی، میں، میری عقل، میرا مقام، میرا مرتبہ۔ اس لیے وہ کب سے مومن ہونا شروع ہو گیا؟ جس کے ایمان نے اس کے اخلاقیات کو نہیں بنایا، اسے بھی دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے۔ جب سے اس کی نمازیں لمبی شروع ہوئیں، تب سے دوسروں کی حقارت غالب آ گئی۔ جب سے داڑھی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی، تب سے لوگوں کے معائب نظر آنے لگے، اور جب سے دین کے دو چار لفظ پڑھ لیے باقی دنیا کافر نظر آنے لگی۔ یہ کون سی نمازیں ہیں اور یہ کون سا ایمان ہے؟ مومن تو بڑا سخی ہوتا ہے، مومن تو حقائق کے اعتراف میں مر مٹتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سارے آئے ہوئے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، فرمایا سب سے اچھی عورت ہے۔ لوگ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا پیچھے چلنے میں غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، یعنی ام المومنین کو اتنی زیادہ پبلک ریلیشنز میں، لوگوں کا قائد بننے میں اتنی زیادہ محبوبیت کا مقام حاصل۔ انہوں نے کہا میرے مقابلے پہ زبیر آئے ہیں، اور زبیر اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شجیع اور بہادر میرے مقابلے میں جو آئے ہیں، زبیر سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور طلحہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اسخی الناس، طلحہ جیسا آدمی، ہاتھ کا اتنا سخی، اور لوگوں میں، قریش میں جو دہات تھے جن کو دیکھنے سے روح کانپتی تھی لوگوں کی، طلحہ۔ اور پھر دیکھا یعلا رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا لوگوں میں سب سے کھلے ہاتھ والا، خزانے کو خرچ کر دینے والا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ جب پہنچی ہیں بصرہ میں تو انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور ان کا ام المومنین ہاتھ آپ کا اور جیب میرا، جہاں چاہیں خرچ فرمائیں، جہاں چاہیں جتنے چاہیں پیسے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی ان صفات کا اعتراف کیا جو بظاہر ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ مومن تو اپنے دشمنوں کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے، کجا یہ کہ وہ اپنے دوستوں پہ تنقید کرنے لگے۔ دوست رجوع کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کی غلطیاں سب کی سب معاف کی جا سکتی۔ رجوع اور توبہ اپنے رویے پہ تثبیت کا نام ہے، کہ جو میرا پہلا رویہ تھا آپ کے ساتھ وہ ٹھیک تھا، مجھے آپ سے محبت تھی، بالکل ٹھیک ہے، میں نے بے وفائی کی طرف جانا شروع کیا یا گناہ کی طرف یا آپ سے عدم التفات، اس سے رجوع کرتا ہوں، میرے التفات کا مرکز آپ ہیں۔ ایک غلطی کبھی کوئی معاف نہیں کرتا اور بے وفائی۔ بیوی معاف کر دیتی ہے، شوہر معاف کر دیتا ہے بے وفائی کو۔ ہم اللہ کے ساتھ اس جرم کے مرتکب ہیں، جس نے اپنی معرفت نصیب کی اور جس پروردگار عالم نے اتنی چیزیں دیں اور کہا تجزیہ کرو اشیاء کا، اور تمہاری عقل حکمت میں تبدیل ہو جائے گی جب مجھے مانو گے۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور یہ اور عذاب ان کا یہ ہے کہ عقل کے تجزیے پہ رک گئے اور خالق اشیاء کو ماننے سے انکار کر دیا، اور خالق اشیاء کو جب ماننے سے انکار کر دیا تو پھر دل ان کے اندھے ہو گئے اور آنکھیں روشن ہو گئیں، اور کبھی یہ پروردگار عالم کو مان لیتے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور دل کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ یہ سب سے بڑی کرپشن انہوں نے کی، اور سب سے بڑی تباہی انسانوں کی اسی میں ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں اپنی انا کا کانٹا بیج لے کہ میرے جیسا کوئی۔ طاقت کسی کو اپنا بنانے میں نہیں، طاقت اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے میں۔ اصل مقام اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا ہے، اور اصل مقام سرنڈر کر جانا ہے، جھک جانا ہے، مٹ جانا ہے، اپنے وجود کو فنا کر دینا ہے۔
اور تمام وہ چیزیں جن میں نفس اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، اس پہ اپنے نفس کو لگام دینا ہے اور اسے مٹانا۔ یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ ہماری نئی نسلوں کو اس تجزیے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جانیں، وہ چاہے مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں اور چاہے کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ان سب کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو محدود کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ لینا تھا عشق کا، وہ نہیں لیا۔ روح پدرم شاد بیدل نے کہا میرے والد کی روح کو خدا خوش رکھے، وہ مجھے مدرسے لے گئے، چے خوش کن گفت ز استاد، اور کتنی خوبصورت بات میرے والد نے میرے استاد کو کہی۔ انہوں نے کہا کہ فرزند ماں عشق بے آموز، میرے اس بچے کو عشق سکھا دیجئے، دیگر ہیچ، باقی سب چیزیں باتیں۔